یار نور بچوں، آپ کو کتنی دیر لگے گی ایک ناشتہ بنانے میں؟ میں آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں، مجال ہے جو آپ کچھ کھانے کو دے دیں۔ آج کیا مجھے بھوکا ہی سکول روانہ کریں گی؟ اور بس یہ آپ کی لاسٹ ٹرائی ہے۔ آپ نے اگر اس دفعہ بھی پراٹھے کو بیل کر کے توے پر نہ ڈالا تو میں ایسے ہی سکول چلا جاؤں گا اور ماما سے آپ کی شکایت کروں گا۔ بازل نے غصے سے اپنی بڑی بہن نور کو دیکھا تھا، جو آدھے گھنٹے سے چولہے کے سامنے کھڑی پراٹھا بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ صدمے سے تو اس کا برا حال تھا کہ اس کی اتنی قابل، ہر کلاس میں ٹاپ آنے والی بہن کھانا پکانا تو بہت دور کی بات، ایک پراٹھا بھی ٹھیک سے نہیں بنا سکتی تھی۔ خاموش ہو جاؤ بازل، میں کوشش تو کر رہی ہوں نا۔ ایک تمہاری وجہ سے میں نے اپنی اتنی پیاری نیند خراب کی، اوپر سے تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ نور کا پارا بھی ہائی ہونے لگا تھا۔ پراٹھا نہ بننے کا غم الگ تھا، اوپر سے بازل کے تانے الگ تھے۔ رہنے دو بچوں، آپ سے کچھ نہیں ہوگا، آپ مجھے بریڈ جیم ہی دے دو۔ بازل کی برداشت بھی اب جواب دے چکی تھی۔ اس نے ناراضگی سے نور کو دیکھا۔ بس بس، یہ لاسٹ ٹرائی ہے، اگر ابھی ٹھیک سے نہ بنی تو بے شک تم بریڈ ہی کھا لینا، نور نے اس سے پچکارتے ہوئے کہا، جو دونوں بازو سینے پر باندھے منہ پھلائے ناراض تھا۔ کرسی پر بیٹھا اس نے جلدی جلدی پراٹھا بالکل بیل کر ڈالا اور تھوڑی سی دیر میں جیسا بنا ویسا ہی بازل کے سامنے رکھا تھا۔ پراٹھا دے کر بازل کی آنکھیں باہر نکلنے کو تھیں۔ وہ کوئی 3-4 کونوں والا ٹیڑھا میڑھا نقشہ تھا، کہیں سے پورا جلا ہوا تھا، کہیں سے آدھا ہی کچا تھا۔ یہ پراٹھا ہے، بازل نے پلیٹ میں بڑی عجیب سی چیز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا ہوا، اچھا نہیں بنا؟ وہ جو کھلے پانچوں والے ٹراؤزر اور لمبی پھولوں والی قمیض پہنے ڈھیلا سا جوڑا بنائے فاتحہ نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے پراٹھا نہ بنایا ہو کوئی مسئلہ کشمیری حل کر دیا ہو۔ اب وہ ضد ہو گئی تھی۔ بازل نے سر کو دائیں بائیں نفی میں ہلایا اور اٹھ کر فریج سے بریڈ جیم کی بوتل نکال لایا۔ اب اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر بریڈ جیم کھا رہا تھا اور نور اسے صدمے سے چور ہوتی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ بازل، تم پراٹھا نہیں کھاؤ گے؟ اس نے اپنی نیند کی قربانی دی تھی، کتنی محنت کی تھی ایک پراٹھا بنانے کے لیے۔ پلیز بچو، اسے پراٹھا کہہ کر پراٹھے کی توہین نہ کریں۔ اس نے ہنسی روکتے نور کو دیکھا۔ یقین کریں، آپ کی یہ چیز صرف نمائش میں رکھنے کے کام آئے گی، اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھر جوس کا گلاس ختم کر کے ٹیبل سے اٹھا اور اس نے دوسری کرسی پر پڑا اپنا بیگ اٹھایا۔ پلیز میرے لیے لنچ میں اتنی محنت نہ کرنا، بلکہ کچھ آرڈر کر لیجیے گا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے پلٹا تھا، اس چیز کو پھینکنا نہیں، میں ماما کو دکھاؤں گا تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ آپ کتنا اچھا پراٹھا بناتی ہیں۔ بازل نے شرارتی مسکراہٹ سے دیکھا، پھر بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ نور نے اسے مارنے کے لیے بیلن اٹھا لیا تھا۔ اتنا مشکل کام ہے پراٹھے بنانا؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ نڈھال سی کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماما اور پاپا ایک دوست کی بیٹی کی شادی کے فنکشن پر گئے ہوئے تھے، اس لیے آج یہ کام نور میڈم سر انجام دے رہی تھیں۔ یہ قیوم صاحب کا گھر تھا، جن کی 2 ہی بچے تھے، بڑی بیٹی نور قیوم اور چھوٹا بیٹا بازل قیوم۔ ان کی بیوی سلمہ بیگم بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ دونوں اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور انہیں سمجھتے تھے، لیکن آج مجبوری تھی کہ ماما شادی میں گئی ہوئی تھی، اس لیے نور کو اپنی نیند خراب کرنے کے بعد پراٹھا بنانا پڑا۔ جیسے ہی سکینہ کچن میں داخل ہوئی تو اس نے بے یقینی سے نور کو دیکھا۔ کچن کا حلیہ ہی تباہ ہو گیا تھا۔ ملازمہ نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ سکینہ کو دیکھ کر تو نور کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اسے اپنے ناشتے کے حل کے لیے سکینہ مل گئی تھی۔ وہ فوراً سکینہ کے پاس پہنچی۔ جلدی سے سکینہ، میرا ناشتہ بنا دو، میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، کافی لیٹ ہو گئی ہوں۔ سکینہ تو صدمے سے چور ابھی تک کچن کی حالت دیکھ رہی تھی۔ نور کی آواز سے وہ چونکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے بی بی جی۔ وہ دانت پیستی رہ گئی۔ جب کبھی نور کچن میں داخل ہو جاتی تھی تو پھر اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ جلدی سے اس نے جانے کے لیے تیاری کی۔ اتنے میں سکینہ اس کے لیے ناشتہ بنا چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد یونیورسٹی بھاگ گئی تھی، کیونکہ آج کافی لیٹ ہو گئی تھی۔ وہ تینوں یونیورسٹی میں بیٹھی اسائنمنٹس بنا رہی تھیں جب ان کے پاس حمزہ آ کر بیٹھا۔ یہ تم تینوں کیا کر رہی ہو؟ اس کی بات سنتی نور فوراً پلٹ کر رخ موڑ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی حمزہ انہیں باتوں میں لگائے گا، پھر ان کا وقت ضائع ہو جائے گا۔ اس کی ایک سائیڈ ریاض بھی آ کر بیٹھ گیا۔ ارے کیا حال چال ہے لڑکیوں؟ وہ بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہانیہ، نور اور جفا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آج ہم تم لوگوں کی کسی بھی بحث کا حصہ نہیں بنیں گی۔ وہ تینوں ہاتھ جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ اتنے میں احمد گراؤنڈ میں آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہوئے نور کی آنکھیں چمک پڑی تھیں، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ بھی ان دونوں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تم لوگ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ اس نے ریاض اور حمزہ کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ بھی نہیں، ہم تو بس لڑکیوں کو ایک اچھی بات بتانے کے لیے آئے تھے۔ وہ پانچوں جولجی ہوئی نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے ان کے چہروں پر وہ رنگین پانی ڈالتے ہوئے وہاں سے بھاگے تھے اور ان تینوں کی چیخیں نکل گئیں۔
نور نے بے یقینی سے اپنے سفید کرتے کو دیکھا تھا جس پر گلابی اور گرین رنگ کا امتزاج لگ گیا تھا۔ اس سے زیادہ صدمہ ہانیہ اور جفا کو ہوا تھا۔ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں ریاض۔ جفا اٹھ کر فوراً ریاض کے پیچھے بھاگی تھی تو وہیں ہانیہ بھی حمزہ کے پیچھے بھاگ گئی تھی اور احمد اسے دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ وہ کافی کیوٹ لگ رہی تھی کہ نور اسے گھور کر رہ گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتی احمد کا فون بج اٹھا اور وہ اسے چھوڑ کر وہیں گراؤنڈ سے باہر نکل گیا اور نور نے ایک بے بس نظر اس پر ڈالی تھی۔ آخر وہ کب اپنے دل کی بات کر پائے گی؟ وہ لوگ پچھلے 2 سال سے ایک ساتھ پڑھ رہے تھے، وہ ماسٹرز کر رہی تھی، اور کب احمد اسے پسند آ گیا اور کب وہ اس کے دل میں اتر گیا تھا وہ کبھی جان ہی نہ پائی۔ وہ ہمیشہ سے اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ احمد سے اپنی محبت کا اظہار کر سکے۔ وہ افسوس سے احمد کو دور جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے کوئی ضروری فون آ گیا تھا اس لیے وہ ایمرجنسی میں یونیورسٹی سے باہر جا چکا تھا اور بس نور اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ وہ یونیورسٹی سے واپس گھر آئی تو دل بجھا بجھا سا تھا، لیکن جیسے گھر میں داخل ہوئی تو بے یقینی سے اس نے قیوم صاحب اور سلمہ بیگم کو دیکھا، پھر اگلے ہی لمحے بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ او شکر ہے بابا آپ واپس آ گئے۔ وہ کتنی خوش تھی بتا نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ کے بنا تو گھر سونا ہی لگتا ہے۔ ہاں میری شہزادی، وہاں رکنا مجبوری تھی ورنہ ہم بہت جلدی میں تھے۔ قیوم صاحب نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا تو اسے جا کر کچھ سکون نصیب ہوا تھا۔ باپ کے بعد وہ ماں سے ملی، ایک دم سے سب کچھ اچھا لگنے لگا تھا۔ جاؤ پہلے منہ ہاتھ دھو، پھر تمہارے لیے کچھ کھانے کو بناتی ہوں، سلمہ بیگم نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً سر ہلاتی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ اس نے جی بھر کر اپنے والدین سے باتیں کی تھیں، وہ باتیں جو ان سے کرنا چاہتی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل رہا تھا۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ بازل جاؤ دیکھو باہر کون ہے، اس نے کمرے سے آواز لگائی تھی۔ بازل جو اپنی پڑھائی کرنے میں مصروف تھا اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اس کے میٹرک کے پیپر سر پر تھے۔ یار بچوں خود ہی دیکھ لو اٹھ کر۔ وہ شدید بیزار تھا کہ نور اسے آنکھیں دکھاتی رہ گئی۔ جب وہ نہیں اٹھا تو چاروں ناچار نور کو ہی اٹھنا پڑا۔ وہ دروازے تک آئی، دروازہ کھولا تو سامنے ہی کوئی کوریئر والا کھڑا تھا۔ نور میم، اس نے نور کا ہی نام لیا تھا۔ نور کچھ حیران ہوئی۔ جی میں نور ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ کوریئر والے نے نور کی طرف ایک پھولوں کا بکے بڑھایا جس کے اوپر ہی ایک کارڈ پڑا تھا۔ یہ میم آپ کے لیے کوریئر کمپنی کی طرف سے آیا ہے، پلیز اس پر سائن کر دیں۔ اور نور حیرتوں کے پہاڑ میں گری تھی، آخر اسے کون پھول بھیج سکتا تھا؟ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے احمد کا چہرہ آیا تھا، اگلے لمحے اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے وہ گلدستہ پکڑ لیا۔ وہ بہت خوبصورت گلاب کے تازہ پھول تھے جن میں کہیں کہیں سبز پتے ایڈ کیے گئے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً جانتا تھا کہ نور کو گلاب کے پھول کتنے زیادہ پسند ہیں۔ اس نے فوراً سائن کیے۔ دروازہ بند کرتی وہ پھولوں کی خوشبو کو سونگھتی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے بہت زیادہ تجسس تھا، آخر یہ پھول کس نے بھیجے ہیں؟ یہی سوچتے ہوئے اس نے وہ کارڈ پکڑا، اسے کھول کر دیکھا، لیکن اس پر نمایاں الفاظ دیکھ کر نور کا سانس رک گیا تھا۔ فار دی لو آف مائی لائف ڈیئر نور، فرام ارمان خان زادہ۔ وہ حیران پریشان تھی، یہ ارمان خان زادہ کون تھا؟ اس نے تو کبھی اس شخص کو نہ دیکھا، نہ جانا تھا، نہ ہی سوچا تھا۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ حد نہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ سوچتی سمجھتی اس کا موبائل فون بجنے لگا۔ وہ بیڈ تک آئی، حیرت سے اپنا موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو وہ آؤٹ آف کنٹری کسی ان نون نمبر سے فون آ رہا تھا۔ آخر کوئی غیر نمبر اسے کیوں فون کرنے لگا؟ وہ حیران و پریشان تھی کہ اٹھائے یا نہ اٹھائے۔ موبائل فون مسلسل بج رہا تھا، اس لیے چاروں ناچار نور کو موبائل فون اٹھانا ہی پڑا۔ اس نے موبائل فون اٹھا کر کال پک کیے، کان سے لگایا۔ ان کے کان سے لگانے کی دیر تھی، دوسری طرف کسی شخص کی بھاری گمبھیر آواز کانوں میں گونجی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی آواز میں ایک تیکھا پن تھا جیسے بیرون ملک رہنے والے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تمہیں میرا بھیجا ہوا بکے مل گیا؟ وہ سیدھا مدعے کی بات پر ہی آیا تھا کہ نور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یقیناً وہ ارمان خان زادہ ہی تھا۔ تمہاری ہمت کیسی مجھے پھول بیچنے کی؟ تم ہوتے کون ہو مجھے اس طرح کے واہیات گفٹ دینے والے؟ وہ جیسے غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ وہ قابل دل کھول کر مسکرایا تھا۔ میں کون ہوتا ہوں اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے جیسے میں پاکستان واپس آؤں گا۔ ہاں ہمارا رشتہ کیا ہے اس بارے میں تم اپنے والد سے جان سکتی ہو۔ اوکے، بہت جلد بات کریں گے۔ ڈیئر لو آف مائی لائف۔ وہ نور کو حیران پریشان چھوڑے کال کاٹ چکا تھا اور نور پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ اس کے اندر کس قدر کانفیڈنس تھا، وہ کس قدر اعتماد سے کہہ رہا تھا کہ اپنے باپ سے پوچھو۔ اسے بے یقینی سے وہ کارڈ مٹھی میں دبوچتی ہوئی بابا کے کمرے کی طرف گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اگلے 2 منٹ بعد وہ ان کے سامنے بیٹھی تھی اور جو سچ اس کے باپ نے بتایا اسے جاننے کے بعد کسی نے نور کے جسم میں کانٹے چبو دیے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے میرا نکاح کر دیا تھا؟ وہ بے یقینی اور پھٹی پھٹی نگاہوں کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔
یقین نہیں ہو رہا تھا اس کا ویل ایجوکیٹڈ پڑھا لکھا باپ بچپن میں ہی اس کا نکاح کسی کے ساتھ بھی کر چکا تھا، کسی ایسے شخص کے ساتھ جسے کم سے کم نور تو جانتی بھی نہیں تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا بابا؟ اس کے صدمے سے چور آواز نکلی تھی۔ وہ کسی شخص کے نکاح میں تھی، وہ کسی کی بیوی تھی، لیکن وہ تو احمد سے محبت کرتی تھی۔ نور کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر مارا تھا۔ اس کے خوابوں کا محل تعمیر ہونے سے پہلے ہی چکنا چور ہو گیا۔ بیٹا بس حالات ہی ایسے تھے، ہماری مجبوری تھی نکاح کرنا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا اور اس کا علاج لندن میں ہونا ہی ضروری تھا، لیکن وہ اپنے علاج کے لیے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے خواہش کی کہ میں اس کے بیٹے کے ساتھ تمہارا نکاح کر دوں تاکہ اسے یقین ہو کہ وہ لندن جانے سے پہلے میرے ساتھ ایک رشتہ دار استوار کر کے گیا ہے۔ وہ میرا دوست تھا، اس نے اپنی آخری خواہش کا اظہار اسی فیصلے پر کیا تھا۔ دوست تھا تو کیا میں اس کی آخری خواہش پوری نہ کرتا؟ وہ میرے دوست کا بیٹا ہے، تم فکر مت کرو۔ ارمان بہت اچھا اور سلجھا ہوا بچہ ہے، تم ایک بار اسے ملو تمہیں یقیناً پسند آئے گا۔ بابا کیا سمجھا رہے تھے نور کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس آنکھوں کے سامنے احمد کا چہرہ آ رہا تھا۔ آپ نے میرا نکاح تب کر دیا جب میں صرف 2 سال کی ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ کیا میں آپ پر اتنی بھاری تھی بابا؟ اس نے تکلیف سے کہا تھا کہ قیوم صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو میری جان۔ باپ نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی بڑی خبر سننے کے بعد اس کے دل کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوئی تھی۔ مجھے آپ پر کتنا یقین اور مان تھا بابا، آپ نے سب کچھ توڑ دیا۔ وہ سارا یقین، وہ سارا مان پانی کی طرح بہہ چکا ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوئے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وہ بنا باپ کی بات سنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ مردہ قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی، دروازہ لاک کیا، پھر وہیں دروازے کے پاس زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے ساقط وجود میں حرکت ہو رہی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی، اس کا دل چاہا وہ کھل کر روئے۔ آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں اونچی ہونے لگیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹنا تھا۔ اس نے 2 پلوں کے لیے آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے احمد کا چہرہ آیا تھا، اس کا مسکرانا، اس کا گھومنا پھرنا، اس کا چلنا، اس کا بائک ریسنگ کرنا، اس کا ہر ماہ بعد یونیورسٹی میں گاڑی بدل بدل کر لانا، اس کی گاڑیوں سے محبت کا احساس۔ نور اس کے بارے میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز جانتی تھی، لیکن یہ ارمان خان زادہ کون تھا اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ کمال کی بات تھی وہ کسی کی بیوی تھی اور اس نے مقابل کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ اپنی قسمت پر کہہ کے لگا لگا کر ہنسے۔ خوب رونے کے بعد وہ زمین سے اٹھی، وہ بیڈ تک آئی، پھر اس کی نظر بیڈ پر پڑے ان پھولوں کے بوکے پر گئی۔ کسی نے نور کے اندر آ کے الاؤ دہکا دیے تھے۔ اس نے پوری قوت سے وہ گلدستہ پکڑا اور اسے اپنے ہاتھوں میں مسل دیا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے ارمان خان زادہ، شدید نفرت۔ تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ وہ بے بسی سے چلائی تھی۔ اسے اس اندیکھے شخص سے نفرت ہو گئی تھی جو اس کے اور اس کے محبت کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑا ہو گیا تھا۔ ساری رات وہ سسک سسک کے روتی رہی۔ ماما اور بابا دونوں نے ٹرائی کیا، دونوں سے بات کرنے کے لیے۔ کمرے تک آئے لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ بازل بھی حیرت سے اپنی اس بہن کو دیکھ رہا تھا جو ہر وقت چہکتی تھی، آج کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یقیناً اسے اس نکاح کا بہت بڑا دھچکا لگا تھا۔ وہ محض 2 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اپنے دوست سلمان خان زادہ کے بیٹے ارمان خان زادہ کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا تھا۔ وہ تب چھوٹی سی بچی تھی اور آج اسے پتہ چلا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ اسے اس رشتے سے نفرت ہو گئی تھی۔ یہ لندن کی ایک سڑک کا منظر تھا۔ وہ ٹریکنگ سوٹ پہنے، کانوں میں ہینڈ فریز لگائے جوگنگ کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک بہت بڑے بنگلے میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ پار کیا تو سامنے اس کے والد بیٹھے اخبار پڑھتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لندن کی حسین صبح میں اس کے والد کا چہرہ دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ ان کے سامنے والی کرسی پر آ کر بیٹھا، پھر جگ سے جوس گلاس میں ڈھیلتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے باپ کا چہرہ دیکھا تھا جو اب اخبار وہیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے گھور رہے تھے۔ یہ تم میری بیٹی سے کیا بات کی ہے؟ ان کے لہجے میں شکوہ تھا۔ ارمان کے ہونٹوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا۔ ارے واہ، یہاں بہو اور سسر کی ٹیم بن گئی ہے اور مجھے تو کسی 3rd پرسن کی طرح باہر نکال دیا گیا ہے۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اس کے پسندیدہ گلابوں کا ایک گلدستہ بھیجا تھا۔ وہ تو بھڑک ہی پڑی، مجھ سے اپنا رشتہ پوچھ رہی تھی تو میں نے کہہ دیا بھائی اپنے باپ سے پوچھ لو۔ اس نے اتنے پرسکون ہو کر کہا کہ الماس صاحب اسے گھورتے رہ گئے۔ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ ارمان، تمہاری وجہ سے وہ بچی ساری رات روتی رہی ہے۔ اور قیوم نے پریشانی سے مجھے یہ ساری بات بتائی۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم جائیں گے اس سے فیس ٹو فیس بات کریں گے۔ وہ ابھی اتنے بڑے دھچکے کے قابل نہیں ہے۔ اپنی بیوی کے لیے اپنی بات کے لہجے میں شفقت دے کر ارمان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ کیا ہو گیا ڈیڈ؟ اگر میں اپنی بیوی سے 5 منٹ بات کر چکا ہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ ویسے بھی ایک نہ ایک دن تو اسے پتہ چلنا ہی تھا کہ ہمارا رشتہ کیا ہے۔
تو بہتر ہوا اسے پتہ چل گیا۔ اور ہاں، ہم نیکسٹ ویکینڈ پاکستان جا رہے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے نور کے روبرو جانے کا۔ بے شک یہ نکاح آپ نے کروایا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں وہ میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں اسے سالوں سے چاہتا آ رہا ہوں۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نور کے لیے صرف محبت تھی جو اس کا باپ محسوس کر سکتا تھا۔ الماس صاحب ایک پل کے لیے خاموش ہو کر رہ گئے تو وہ ان پر ایک نظر ڈالتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گیا تھا۔ تم سے پاگلوں کی حد تک عشق کیا ہے نور، تمہیں اس طرح کسی اور کی خاطر نہیں چھوڑوں گا۔ ارمان خان زادہ کی آنکھوں میں عجیب سے جنون کی آنکھ تھی۔ وہ 2 دنوں سے یونیورسٹی نہیں گئی تھی، گھر میں ہی بند تھی۔ بابا اور ماما نے اس کے پاس بیٹھ کر کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک بار ارمان سے مل کر دیکھ لو، وہ بہت اچھا ہے، لیکن نور اپنی ضد پر اڑی رہی کہ اس شخص سے کوئی بھی رشتہ نہیں رکھے گی، اسے یہ رشتہ نبھانا ہی نہیں ہے۔ وہ تو اب تک اس رشتے کو دھچکے سے باہر ہی نہیں آ رہی تھی، اب تک بے یقین تھی۔ پورے 2 دن تک خود سے لڑتی جنگ ہارتے ہوئے وہ آج یونیورسٹی گئی تھی۔ یونیورسٹی آ تو گئی تھی، لیکن سارا دھیان اپنی زندگی کی طرف تھا۔ وہ چاہتی کسی اور کو تھی اور بیوی کسی اور کی تھی۔ آخر کیوں اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا؟ جفا اور ہانیہ نے نوٹ کیا تھا کہ نور کہیں کھوئی کھوئی سی ہے۔ ان لوگوں نے کافی کوشش کی یہ جاننے کی کہ نور سے پوچھ سکے اسے کیا ہوا ہے، لیکن نور نے اپنی زبان نہیں کھولی، بس خاموشی سے بیٹھی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ حمزہ اور ریاض نے بھی نوٹ کیا کہ وہ کھوئی کھوئی ہے۔ ان لوگوں نے بھی جاننے کی کوشش کی، لیکن نور کی زبان بند تھی، وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ سارے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے جب احمد ان کی طرف آیا۔ ہے گائز، کیا چل رہا ہے؟ وہ جو اپنی کتاب پر جھکی تھی، احمد کی آواز سنتے کسی نے نور کے سینے میں خنجر گھونپا تھا۔ اس نے ایک پل پہلے اپنا چہرہ اٹھا کر احمد کو دیکھا۔ وہ بہت غور سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اس کی گرے آنکھیں، اس کا سفید دودھیا چہرہ، اس کی خوبصورت نقش نین، اس کی ہلکی سی بیئرڈ۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ نور کو اس سے زیادہ خوبصورت مرد شاید ساری زندگی میں کوئی لگا ہی نہیں۔ کچھ نہیں یار، ہماری رونق آج مرجھائی ہوئی ہے، حمزہ نے دکھی چہرہ بنائے کہا تو احمد کی نظریں فوراً نور تک گئیں جو افسردہ نگاہوں کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی تکلیف جسے احمد نے محسوس کیا تھا، لیکن وہ سمجھ نہ سکا وہ کیوں پریشان ہے، اسے کیا ہوا۔ اس نے نارمل لہجے میں سوال پوچھا تو نور کو مزید رونا آیا۔ جفا اور ہانیہ نے لا علمی سے کندھے اچکائے تھے، کچھ نہیں بتا رہی، نہ جانے کس بات کا غم لے کر بیٹھ گئی ہے۔ جفا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے احمد کچھ کہتا وہ ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھی، اپنا بیگ کندھے پر ڈالا، اپنی کتابیں اٹھاتی ہوئی وہ یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے باہر نکل گئی اور وہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ نور، اسے کیا ہو گیا ہے؟ ہمیں کچھ بتا کیوں نہیں رہی؟ وہ سارے بے حد حیران تھے اور احمد نے بہت غور سے نور کو دیکھا تھا۔ وہ تب تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ غائب نہیں ہو گئی۔ وہ کیسے احمد سے نظریں ملائے گی؟ ساری زندگی خاموش محبت کرتی رہی اور اب پتہ چل رہا تھا کہ وہ کسی اور کی امانت ہے۔ کیا وہ امانت میں خیانت کر سکتی تھی؟ نہیں، وہ اتنی گری ہوئی تو نہیں تھی کہ وہ امانت میں خیانت کرتی۔ اسے کسی بھی حال میں یہ رشتہ ختم کروانا تھا۔ اس کا دماغ بس اس رشتے میں ہی اٹک کے رہ گیا تھا۔ واپس گھر آ گئی تو بابا نے ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ الماس اگلے ہفتے آ رہا ہے، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، ایک بار تم خود ارمان سے مل لو، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ بابا کی بات سنتے نور نے خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ کیا اس طرح بھی نکاح کیا جاتا ہے؟ وہ محض 2 سال کی تھی جب اس کا نکاح کر دیا گیا۔ کیا یہ کوئی بات ہوئی؟ نہ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکا کون ہے، نہ وہ اس کے بارے میں ایسا سوچ سکتی تھی، نہ اس نے دیکھا تھا لڑکا کون ہے۔ کم سے کم اس کی جان پہچان کا تو ہوتا، لیکن اس کا شوہر ہی کوئی گمنام شخص تھا۔ وہ سارے اس وقت یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑے تھے جب احمد آج ایک بار پھر اپنی کسی نئی گاڑی کا ٹور کروانے کے لیے یونیورسٹی لایا تھا۔ اسے الگ رنگ کی، الگ ماڈلز کی گاڑیاں بہت پسند تھیں، ویسے بھی وہ امیر تھا۔ وہ سارے ستائش سے احمد کی اس بلو گاڑی کو دیکھ رہے تھے، لیکن نور پاس ہی کھڑی کہیں کھوئی کھوئی سی تھی۔ احمد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ نور، آر یو اوکے؟ اچانک اس نے چٹکی بجائی کہ نور ہوش میں آئی۔ اس نے آس پاس دیکھا تو حیران ہوئی، وہ تو یونیورسٹی کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، تم ٹھیک ہو؟ احمد نے ایک بار پھر پوچھنا چاہا۔ نور نے بے بسی سے احمد کو دیکھا تھا، اس کا حسین چہرہ۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں بہت تکلیف میں ہوں احمد، صرف تم مجھے تکلیف سے نکال سکتے ہو، لیکن آنسو غالب آ گئے، گلے میں کوئی آنسوؤں کی گیند اٹکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بہت تیزی سے نمی جمع ہوئی جو احمد کی آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو شیئر کر سکتی ہو؟ وہ دیکھ رہا تھا نور بہت زیادہ مرجھائی ہوئی نظر آ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف ہو۔ اس نے بہت مشکل سے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے غائب ہو جانا چاہا۔ آر یو شور؟ اس سے پہلے وہ وہاں سے ہلتی احمد نے ایک بار پھر تردید چاہی تو نور نے اپنا سر آہستہ سے ہاں میں ہلا دیا۔
دل نے کہا کہ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، لیکن زبان پہ تکلیف کا نام نشان نہ لا پائی اور بنا کچھ کہے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ جفا اور ہانیہ نے بہت بے یقینی سے نور کا یہ رویہ دیکھا۔ نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے، یہ کچھ دن پہلے تو بالکل ٹھیک تھی۔ احمد نے گردن موڑ کر ہانیہ اور جفا کی طرف دیکھا جو نور کے بارے میں کوئی بات کر رہی تھی۔ احمد کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اتنی ہنسمکھ اور چہکنے والی لڑکی کو آخر ہو کیا گیا تھا؟ وہ ایسی نہیں تھی جیسے یہ 4-5 دنوں میں ہو گئی تھی۔ وہ گھر بھی آتی تو بس کمرے میں بند رہتی، پڑھائی سے دل اکتا گیا تھا، بس آنکھوں کے سامنے ہر وقت احمد کا چہرہ گھومتا اور کانوں میں صرف ایک آواز، تم ارمان خان زادہ کی بیوی ہو۔ کون تھا یہ ارمان خان زادہ؟ آخر کیوں اس کی زندگی میں آ گیا تھا؟ آج ایک بار پھر وہ سارے یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حمزہ اور ریاض کچھ دور تھے اور وہ تینوں ایک سائڈ بیٹھی ہوئی تھیں۔ آج جفا اور ہانیہ سوچ چکی تھیں کہ جب تک نور انہیں اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائے گی تب تک وہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گی۔ آخر تم بتا کیوں نہیں دیتی؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ وہ دونوں اس کے پاس دائیں بائیں جانب بیٹھتے سوال پوچھ رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ نور نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا تم نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے یا بے وقوف ہیں ہم سب؟ دیکھ چکی ہیں تمہارا رویہ بدل گیا ہے، تم خاموش ہو کر رہ گئی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے ہر وقت روتی رہتی ہو، تمہاری آنکھیں ہر وقت سرخ رہتی ہیں۔ تمہیں کوئی مسئلہ ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی تکلیف ہے تو ہمیں بتاؤ۔ ہاں تمہاری دوست ہے نور۔ ان دونوں نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ آخر کیوں پریشان ہو؟ کیا گھر میں کوئی مسئلہ ہے؟ نور کا سر میکان کے انداز میں نفی میں ہلا۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ کیا کوئی تکلیف ہے؟ تم پریشان ہو تو ہم سے شیئر کرو، ہم تمہارے مسئلے کا حل نکالیں گی۔ وہ دونوں سے مکمل طور پر یقین دلا رہی تھی کہ ہم تمہارے ساتھ ہر حال میں موجود ہیں، لیکن نور کیا بتاتی ان کو کہ وہ محبت کر بیٹھی ہے۔ اس سے پہلے وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگتی، ان دونوں نے مضبوطی سے نور کے بازو پکڑ لیے۔ جب تک نہیں بتاؤ گی تب تک یہاں سے غائب نہیں ہونے دیں گے۔ تم اتنے دنوں سے یہی کر رہی ہو، ہر روز غائب ہو جاتی ہو، کہیں کھوئی رہتی ہو، تمہاری آنکھیں سرخ اور نم ہوتی ہیں جیسے اپنے اندر کوئی تکلیف چھپا رہی ہو۔ ہانیہ اسے بہت غور سے دیکھتی ہوئی بول رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ بول رہی تھی ویسے ویسے نور کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس کی ہمت بس ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ ہانیہ اور جفا دونوں پریشان ہو گئی۔ نور میری جان کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے اپنے سینے سے لگائے نور کے سر پہ ہاتھ رکھے تسلی دی۔ اس کے بعد جو نور نے بتایا ان دونوں کے اعصابوں پر بم کی طرح پھٹا تھا۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر بے یقینی سے نور کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا نکاح وہ بھی بچپن میں کسی کے ساتھ ہو گیا؟ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تو اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ وہ دونوں حیران ہوئی تھی کہ نور نے ان لوگوں کو لجتے ہوئے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم لوگوں کو لگتا ہے کہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ میرا ایک عدد شوہر بھی ہے؟ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں یار۔ اس بار وہ اپنے دل کی بات زبان پر لے آئی تھی کہ وہ دونوں ساکت رہ گئیں۔ کیا؟ ان دونوں کی ایک ساتھ چیخ نکلی تھی۔ اور تم کس سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا۔ مجھے کسی ارمان خان زادہ میں انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے احمد سے محبت ہو گئی ہے۔ میں کیا کروں یار؟ وہ تکلیف زدہ لہجے میں کہتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور احمد جو ان کے پیچھے ہی کھڑا تھا ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ ان کی باتیں سنتے احمد ساکت شل رہ گیا۔ جیسی جفا نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو اپنے پیچھے احمد کو کھڑے دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کا خون نچڑا تھا۔ جفا کے بعد ہانیہ کی نظر بھی احمد پڑی جو بے یقینی سے نور کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی ہی رو میں رو رہی تھی۔ ان لوگوں کو احمد کی آنکھوں سے نہ جانے کیوں اتنا خوف محسوس ہوا۔ احمد ان دونوں سے بنا کچھ کہے نور کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھی۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہانیہ نے اتنا کہا اور پھر جفا کا ہاتھ پکڑے وہ کچھ دور لے گئی۔ نور نے شاید ہانیہ کی بات سنی ہی نہیں تھی، وہ بس اپنی ہی روم میں رو رہی تھی جب اس کے کانوں میں احمد کی آواز پڑی، نور، اور نور کے آنسو وہیں کہیں دم توڑ گئے۔ اس نے بے یقینی سے چہرہ اٹھائے احمد کو دیکھا۔ احمد سے ہوتی نظر اس کے آس پاس گئی۔ وہ دونوں غائب تھیں۔ کسی نے نور کا سانس روک دیا تھا۔ احمد کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، یقیناً وہ ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن الفاظ لبوں سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اچانک نور کو محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا۔ احمد کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ نکاح کی مبارکباد نہیں لوگی؟ اس کے الفاظ نے نور کو زمین کے اندر تک دھنسا دیا۔ احمد، میں اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہ کہہ پائی۔ میں نہیں جانتی تھی یہ سب کب کیسے کیوں ہو گیا، لیکن میں کیا کروں؟ وہ کسی پاگل عورت کی طرح آدھی ادھوری بات سمجھانے کی کوشش کرتی ہوئی رونے لگی تو احمد نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور مرد سے محبت کرنا تمہیں زیب دیتا ہے نور؟ اس بار وہ اتنے سخت لہجے میں بولا کہ نور اسے دیکھتی رہ گئی۔
تم غلط سمجھ رہے ہو احمد۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی، لیکن احمد نے ہاتھ اٹھاتے خاموش رہنے کا اشارہ دیا۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ وہ زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تم نکاح جیسے مقدس رشتے میں بن گئی ہو، اس لیے کسی غیر مرد کو سوچنے سے پرہیز کرو۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ اسے ہدایت کرتا ہوا اگلے ہی پل گراؤنڈ سے باہر نکل گیا، اور نور جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ اسے لگا اب وہ کبھی نہیں ہل پائے گی۔ احمد اس سے منہ موڑ گیا تھا۔ وہ احمد سے محبت کرتی تھی، لیکن احمد کو اس کی محبت سے ذرا برابر بھی فرق نہ پڑا۔ کیا احمد کے دل میں اس کے لیے کوئی بھی سافٹ کارنر نہیں تھا؟ وہ محض سوچتی رہ گئی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے احمد کی پشت کو تب تک دیکھتی رہ گئی جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ پارکنگ ایریا میں آیا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم تو ارمان خان زادہ کی امانت ہو۔ جیسے اسے تکلیف ہوئی تھی کہ نور کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے کیسے محبت کر رہی تھی، لیکن غلطی نور کی بھی نہیں تھی۔ وہ تو اس نکاح کے بارے میں جانتی ہی نہیں تھی۔ شاید تمہاری قسمت میں احمد نہیں لکھا۔ نور ہو سکے تو معاف کرنا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا اور پھر گاڑی پارکنگ ایریا سے نکلتی یونیورسٹی کی حدود سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ماتم کنا تھی۔ جس شخص سے محبت کی اس نے کتنی آسانی سے کہہ دیا مجھے بھول جاؤ، اور جس شخص کے نکاح میں تھی وہ اسے پسند ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ جو کمرے میں لیٹی یکٹک چھت کو دیکھ رہی تھی، اتنے میں سلمہ بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا، الماس صاحب آئے ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، آ جاؤ ان سے مل لو۔ ماں کی بات سنتی وہ حیران ہوئی تھی۔ الماس صاحب یعنی کہ ارمان کا باپ۔ اس کے لبوں کو ایک تکلیف زدہ مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اس نے ایک بار پھر شکوہ کیا تھا کہ ماں خاموش ہو کے رہ گئی۔ وہ اتنی بدتمیز نہیں تھی کہ اب الماس صاحب کے پاس جا کر ان کی بات نہ سنتی۔ وہ اپنا حلیہ ٹھیک کرتی ہوئی کمرے سے باہر آئی تو وہ صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ان کے پاس ہی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ نور میری بچی کیسی ہو؟ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہوں انکل۔ وہ ان انکل کو جانتی تھی۔ وہ اکثر ان سے ویڈیو کال پر بات کرتی رہتی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں پتا کہ وہ ان کے بیٹے کے نکاح میں ہے۔ لگتا ہے میری بیٹی مجھ سے سخت ناراض ہے۔ الماس صاحب نے افسوس سے یہ سوال پوچھا تھا کہ نور کی آنکھوں میں نمی جمع ہوئی۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ اگر نکاح کروا دیا تھا تو پھر اسے چھپانے کا مقصد نہیں بنتا تھا۔ مجھے پہلے ہی بتا دیتے تاکہ میں کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہ دیتی۔ اس کی بات سنتے الماس صاحب کی آنکھوں میں تکلیف ابھری تھی۔ تم ایک بار ارمان سے مل لو، اسے دیکھ لو، اسے جان لو۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں لگے کہ ارمان تمہارے قابل نہیں ہے تو بے شک تم اسی وقت رشتہ توڑ دینا۔ الماس صاحب کی بات پر نور نے حیرانی سے انہیں دیکھا تھا، پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ میرے لیے دنیا کا کوئی بھی دوسرا مرد احمد نہیں ہو سکتا انکل۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، وہ بار بار نہیں ہو سکتی۔ آپ کا بیٹا بے شک دنیا کے سارے مردوں سے زیادہ حسین ہو، لیکن پھر بھی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ وہ احمد تو نہیں ہوگا نا؟ وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنی محبت کا اظہار کر گئی تھی کہ الماس صاحب رنجیدگی سے مسکرائے تھے۔ تم ایک بار دیکھ تو لو، مجھے امید ہے تم احمد کو بھول جاؤ گی۔ ان کے لہجے میں کسی قدر کانفیڈنس تھا کہ نور حیران ہوئی۔ اسے ایک پل کے لیے ارمان کا لہجہ یاد آیا تھا۔ وہ جب موبائل فون پر بات کر رہا تھا تو اس کے لہجے میں بھی ویسا ہی کانفیڈنس تھا۔ باپ بیٹے بالکل ایک جیسے تھے۔ انہوں نے اپنا موبائل نکالا، پھر اس پر چند کلک کیے اور پھر ایک تصویر نکال کر نور کے سامنے کی۔ ایک بار اس کی تصویر دیکھ لو، بے شک فیس ٹو فیس نہ دیکھنا۔ اگر تم اس کی تصویر ہی ریجیکٹ کر دو گی تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کروا دوں گا۔ ان کی بات سنتی نور ایک پل کے لیے خوش ہوئی تھی۔ اس طرح اسے ارمان سے ملنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور وہ اس رشتے سے بھی آزاد ہو جائے گی۔ اس نے فوراً ان کا موبائل پکڑ کر موبائل سکرین اپنے سامنے کی، لیکن موبائل سکرین پر چہرہ دیکھے وہ ساکت رہ گئی تھی۔ بے یقینی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ سکرین پر نظر آنے والا چہرہ کوئی اور نہیں تھا، وہ تو نور کے سارے الفاظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس نے اسی بے یقینی سے الماس صاحب کو دیکھا جو کھل کر مسکرائے تھے۔ کیا ہوا؟ احمد زیادہ خوبصورت ہے؟ ان کے ہونٹوں پر ایک شرارتی مسکان تھی اور نور کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے گالوں پر پھسلنے لگے۔ یہ تو احمد۔ اس سے مزید اگلا لفظ وہ ادا نہ کر پائی تو الماس صاحب کھل کر مسکرائے تھے۔ ہاں بالکل، تم کوئی خواب نہیں دیکھ رہی، یہ احمد ہی ہے، وہی احمد جس کے ساتھ تم 2 سالوں سے یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو۔ نور نے بے یقینی سے موبائل سکرین سامنے کی جہاں پر احمد کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ نہیں، احمد نہیں تھا، وہ تو ارمان خان زادہ تھا۔ لندن کی سڑک پر اس کی کھینچی ہوئی بہت پیاری تصویر، لیکن وہ تو احمد تھا۔ وہ احمد کو پہچانتی تھی۔ وہ بے یقینی سے تصویر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ دماغ الجھ کر رہ گیا تھا، وہ احمد تھا یا ارمان؟ وہ حیران و پریشان تھی۔ اس کا پورا نام ارمان احمد خان زادہ ہے۔ بہت سالوں پہلے ہی میں نے اس سے نکاح کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ وہ تمہارے پاس رہ کر تمہیں جاننا چاہتا ہے، تمہیں سمجھنا چاہتا ہے، اس لیے احمد بن کر تمہارے آس پاس آ گیا۔
وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا تم دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہو یا نہیں، اور تمہارے آس پاس رہتے ہوئے کب وہ تم سے عشق کرنے لگا اسے احساس نہ ہوا۔ اگر تم اسی احمد سے محبت کرتی ہو تو پھر تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ الماس صاحب کھل کر مسکرائے تھے اور نور ان کا موبائل آہستگی سے ان کے پاس رکھتی ہوئی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر غائب ہو گئی۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھی تھی، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ کیسی قسمت تھی، وہ جس ارمان سے نفرت کر رہی تھی وہ اس کا احمد تھا، وہ جس احمد سے محبت کر رہی تھی وہ اس کا شوہر تھا۔ اسے خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے ارمان کی حرکت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ کس طرح وہ اس سے جذبات کے ساتھ کھیلتا چلا گیا تھا۔ وہ سارا دن کمرے میں بند رہی، پھر رات کو اس کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ کوئی قدم قدم چلتا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ابھی تک بے بسی سے رو رہی تھی، سر گھٹنوں پر ٹکا رکھا تھا۔ نور، اس نے محبت سے پکارا تھا اور نور کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے۔ وہ غصے سے رخ موڑ گئی تھی، آنکھیں ابھی تک آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ پچھلے پورے 2 ہفتوں سے وہ اس شخص کی وجہ سے کتنی تکلیف میں رہی تھی، اور آج وہ آ کر کتنی محبت سے کہہ رہا تھا، نور ڈیئر لو آف مائی لائف۔ اب وہ احمد سے ارمان خان زادہ بنا تھا، اس کی آواز بھی ہلکی سی تبدیل ہوئی تھی۔ موبائل فون پر بات کرتے ہوئے نور نے آواز میں زیادہ فرق محسوس کیا تھا، جبکہ حقیقت میں اس کی آواز ارمان کے ٹون میں بس تھوڑی سی چینج تھی، اور نور کو غصہ ایسا آیا کہ نہیں۔ اگلے پل وہ سیدھی ہوئی اور ایک مکہ اس نے ارمان کے کندھے پہ دے مارا تھا کہ اس کے منہ سے بے ساختہ آؤچ نکلا تھا۔ جیسے ارمان کی نظر نور کے چہرے پر پڑی وہ پریشان ہوا۔ وہ رو رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ تمہارے لیے میری زندگی مذاق ہے، وہ بے بسی سے چلائی تھی کہ ارمان کو حقیقتاً دکھ ہوا۔ کبھی احمد بن کر میں نے جذبات کے ساتھ کھیلا، کبھی ارمان بن کر مجھ پر اپنا حق جتا لیا۔ تم نے کیا نور کو کوئی لاوارث کٹ پتلی سمجھ لیا ہے؟ وہ غصے سے سوال پوچھ رہی تھی کہ ارمان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھو لیا۔ وہ بے بسی سے رونے کے بعد اب اس کی گرے آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، جن آنکھوں سے اسے عشق ہو گیا تھا۔ ارمان بنا کچھ کہے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں بہت چھوٹا تھا جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا، تبھی تم دل میں بس گئی تھی۔ تمہارے آس پاس رہتے ہوئے تمہیں سمجھنا چاہتا تھا، اس لیے احمد بن کر تمہاری زندگی میں آ گیا۔ لیکن جب تم سے دور رہنا ناممکن سا ہوا تو پھر میں نے ارمان بن جانے کا سوچا۔ اس نے بے ساختہ نور کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تھا۔ اس کی بیوی تھی، اس پہ پورا حق رکھتا تھا، اور نور کو جیسے اندر تک سکون مل گیا تھا۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں صرف احمد سے محبت کرتی ہوں، اور تم میرے لیے احمد بن کے رہو گے۔ مجھے کسی ارمان خان زادہ سے محبت نہیں ہے، وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی تو ارمان کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تو میری زندگی کا نور ہو، میری جان، بے شک تو مجھے احمد کہو یا ارمان، مجھے فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں ہی میری پہچان ہے۔ نور کے چہرے کے بال کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے وہ کھل کے مسکرایا تھا۔ وہ اسے تمام حقوق دے رہا تھا۔ آج سے تم احمد کی نور ہو۔ ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اس نے نور کو اپنے سینے سے لگا لیا کہ نور کو بے ساختہ سکون کا احساس ہوا تھا، جلتا دل قرار میں آ گیا تھا۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ وہ اس کے سینے سے لگی اب بھی رو رہی تھی اور اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ آئی لو یو ٹو میری جان، ارمان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ مسکرا دیے تھے۔ بے شک وہ اپنی زندگی کا حاصل پا چکی تھی۔